اور آج یہ سماج کے ڈاکو اور لٹیرے جو جہیز کے نام پر بیٹی والوں کو تڑپا کر، بیٹے کے نام پر پیسہ مانگ کر، اپنے منہ کا کٹورا کھول کر جو لوگ اس سماج میں ظلم کے یہ کام کرتے ہیں، یاد رکھو ایک بیٹی بھی اگر گناہ میں ڈوبی، ایک بیٹی بھی بن بیاہی رہی، ایک بیٹی بھی اگر گھر کا باپ کا چھوڑی، ایک بیٹی بھی اگر پنکھے میں لٹک کر کے مری، تو تم چاہے 40 حج کیے ہو، 14 چلہ لگائے ہو، 15 مرتبہ تہجد کی نماز پڑھے ہو، اللہ کی عدالت میں بغیر حساب چپتی ہوئے تمہارا قدم نہیں بڑھ سکے گا۔ آج یہ سلف ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہوئی، 3 دن کے بعد وہ بچی پھانسی میں لٹک کے مر گئی۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، جا کر اس بیٹی کی لاش کو اتارا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے مٹی میں دفن کیا، لیکن باپ جب بیٹی کے گھر میں پلٹ کے آیا، سامان سمیٹنے لگا تو اس بیٹی کے تکیہ کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں بیٹی نے باپ کے نام چٹھی لکھا تھا کہ ابا میں تو دنیا میں جا رہی ہوں، جس دن سے میں نے یہاں پیر رکھا میرے ساس سسر اور میرے شوہر نے جہیز کا اتنا تانا دیا، میں برداشت نہیں کر سکی، پھانسی کے پھندے میں جھول گئی۔ ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں اور یہ کاغذ کا ٹکڑا چھوڑ کر جاتی ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا، ہو سکے تو بیٹی والے کے کان تک پہنچائیے گا کہ آج کے بعد جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجئے گا، دنیا کے سامان کے ساتھ میں کفن کا کپڑا بھی ضرور دیجئے گا۔ معلوم نہیں کب میری طرح اس کو بھی پھانسی پہ جھولنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ زندگی کی آخری نیند سو سکے گی۔ آج یہ سماج اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا لٹیرا کہ آج میری بیٹی مجھ سے کفن مانگ رہی ہے، خدا کی قسم یاد رکھو وبال ایسے نہیں آتا ہے۔ لکھا ہے کہ اعمال بگڑتے ہیں تو احوال بگڑتے ہیں، اعمال جب ٹھیک ہوں گے تو اوپر کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ اوپر کے حالات بدلیں تو آپ کو اندر کے حالات کو درست کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں نوجوان سب بیٹھا ہے، اس کا ایمان ڈاماڈول، وہ سوچتا ہوگا کہ مفتی صاحب ہمارے بلیٹ اور اپاچے پہ حملہ کر رہے ہیں، مزاج بنا ہوا ہے کہ لے کے رہنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایک سے ایک انکاری باپ بیٹا دونوں طے کیے ہوا۔ ایک نے تو کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ مانگ کر کوئی لے گا تب حرام ہے، ہم تو مانگے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ بچولیا جو سیٹ کیا تھا، ارے بچولیا جو سیٹ کرتا ہے بیچ میں وہ بھی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ ماشاءاللہ منتریہ کان میں کہہ دیا کہ تیار رہیے 3 لاکھ ملے گا۔ اب یہ بیچارہ مشتندہ تیار اور یہ سارا معاملہ تیار ہے، اور اس تیاری کے عالم میں بولو جو پیسہ تم کو ملا، جو سامان تم نے مانگ کر لیا، بولو وہ بھی سراسر تمہارے لیے حرام قرار پایا کہ نہیں قرار پایا؟ ایک حاجی صاحب کے بیٹے کا رشتہ لگا تو میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کچھ مانگ مطالبہ بھی کیے ہیں؟ تو وہ خفا ہو گئے، کہ لا حول پڑھیے، ہم اسی سال حج کر کے آئے، ہمارا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، ہم مانگ چانگ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کے سمجھی سے پوچھا کہ حاجی صاحب کچھ مانگ چانگ بھی کیے، بولے کیا بتائیں مفتی صاحب ایسا گھما کے مانگا ہے کہ آپ بھی چکرا جائیے۔ ہم نے بولا کہ کیسے گھمایا؟ کہا کہ مجلس میں تو ہر مرتبہ لاحول پڑھتا تھا، لاحول پڑھیے، لاحول پڑھیے، لاحول پڑھیے، لیکن جب کھا پی کے چلنے لگے مصافحہ کیا تو بولے کہ سمجھی مانگ مطالبہ تو 1 کوڑی کا نہیں ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں لاسٹ میں صرف اتنا کہیں گے کہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ حاجی کا کام بنا کہ نہیں بنا؟ یہ حاجی یاد رکھو جلیبی پکانے سے کام نہیں چلے گا، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آج تم کس لالچ کی بنیاد پر اس آگ کو سماج میں بھڑکا رہے ہو۔ لوگوں آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھو تم کو اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلایا، پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ جو اللہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تم کو کھلا سکتا، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو وہ اللہ جوانی میں بغیر بھیک مانگے عزت کی روٹی دے سکتا
ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ میں آج آپ سے گزارش کروں گا، چھوڑ دو اس حرام کے راستے کو، چھوڑ دو اس ظلم کے راستے کو، اور اگر نہیں ہے تو سنو، جو لوگ بھی مانگ کر لوگے وہ اپنے پرچے پر لکھ لو، 3 نسل کے اندر چکرورتی سود کے حساب سے تم کو چکتی کر دینی پڑے گی۔ اور اگر یہ یقین نہیں آتا آج لکھ کر رکھ لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا کہ یہ انجام تم کو بھگت لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ضمیر کو زندہ کرے کہ آج جتنے ایمان والے بیٹھے ہو کان کھول کر سنو، جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے ہی بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ اور سامان بھی حرام ہے۔ اگر تم چوری کا مال گھر میں نہیں رکھ سکتے، ڈکیتی کا مال نہیں رکھ سکتے، لعنت ہے تمہاری زندگی پر کہ منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگ کر تم سامان اپنے گھر میں رکھو۔ اللہ ہمت دے بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے، غریب کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے، بیوہ اور معصومات کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے۔ آج شہروں میں جا کے دیکھو 40 سال کی بیٹیاں چوکھٹ پہ بوڑھی ہو رہی، کوئی اس کا عزت سے ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے ماں اور باپ کے پاس نوٹ کی گڈی نہیں کہ آج کے بکنے والے جوانوں کو خرید کر اس کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ اللہ ہمت دے، کیا کوئی نوجوان، کیا کوئی مسلمان اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ مفتی صاحب مجھے بھی اللہ نے ایک لال دیا ہے، ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے، ایک صحت مند اولاد دیا ہے، میں آج اس پنڈال میں وعدہ کرتا ہوں بغیر منہ کا کٹورا کھولے شریف باپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کراؤں گا، اور انشاءاللہ کسی بیٹی والے کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر اللہ کے نزدیک اپنا منہ کالا نہیں کروں گا۔ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا کے مجھ کو تسلی دلا دے کہ انشاءاللہ۔ ارے جو نوجوان شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھاؤ نا، آگے پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ ملے گا پھٹ پھٹیا کی نہیں ملے گا۔ ارے بے ایمان، اللہ اتنا دے گا۔ آج دیکھو دنیا میں خدا کیسے کیسے کو دیتا ہے، جو لوگ کل کوڑی کے نہیں تھے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اربوں پہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کے سینے کو چیر کر تم کو روٹی دے سکتا ہے۔ سنو، آج سعودی عربیہ کمانے جاتے ہو، تاریخ معلوم نہیں، آج سے 40 سال پہلے سعودی عرب میں حالات ایسے تھے کہ جب حاجی وہاں جاتا تھا تو ان کی غریبی کو دیکھ کر اپنے بدن کا کپڑا تک اتار کے آتا تھا۔ آج گجرات سے پیسے جاتے تھے تو حرم کے چراغ کے خرچے پورے ہوتے، ملازمین کی تنخواہ دی جاتی تھی، اور ان مرحلوں سے وہ ملک گزر رہا تھا۔ لیکن شاہ فہد نے مینا کے میدان میں بتایا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو کہاں سے دیتا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہا کہ میرے دادا کا دربار لگا ہوا تھا، ایک بڑھیا آئی اور ہمارے دادا دربار لگا کر لوگوں کو انصاف دیتے تھے، فریاد سنتے تھے۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میں فریاد لے کر میری پوری کی جائے۔ میرے دادا نے اس کی فریاد کو پوری کر دیا۔ بڑھیا کو کیسی خوشی ملی، اس نے اپنا آنچل اور ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ افتح علی ھذا العبد خزائن الارض، اے اللہ میں بھیک مانگتی ہوں تجھ سے کہ تو اپنے اس بندے کے اوپر زمین کے چھپے خزانے کو کھول دے۔ شاہ فہد کہتے ہیں وہ تاریخ تھی کہ اسی کے بعد اللہ نے اس ریتیلی زمین کے سینے کو چیر کر پیٹرول کا کنواں نکالا جو سعودی عرب کل لے رہا تھا، آج پوری دنیا میں دولت کو تقسیم کر رہا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس خدا کی قدرت سے مت ہونا، اللہ پر یقین کر کے دیکھو، اللہ اتنا دے گا جتنا تم سوچ میں نہیں سکتے اور جس بلندی کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے انشاءاللہ وہ ضرور اپنے ہاتھ اٹھانے کی زندگی میں لاج رکھے گا۔ میں منگیر کی جامع مسجد میں تھا، میرے پاس 11:30 بجے فون گیا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں نے یہ سمجھا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوگا۔ یہ قریب کے میرگنج نگر مورا کا مسئلہ ہے، میں تھوڑا ذکر بھی کر دوں۔ اور اس نے فون کیا مجھے کہ مفتی صاحب میں فلاں کا چچا بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بولیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو 2-2.5 سال سے کھاتا پیتا ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب سمجھے، بھات روٹی نہیں، دارو پیتا ہے۔
رات کچھ بیشی چڑھا کے آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کر لی اور اس نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو تینوں طلاق دے دیا۔ مفتی صاحب اس کی بیوی کی عمر 32 سال کی، اس کے گود میں 3 بچے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس بیوی کو پلٹانے کا کیا راستہ ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ہم کو ایسے لوگوں کو جتیانے کا راستہ تو معلوم ہے لیکن پلٹانے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بے شرم مسلمان، آج 3 سال سے تمہارا بھتیجا کھاتا اور پیتا رہا، دارو میں ڈوبا رہا، کوریکس پیتا رہا، تم نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا۔ آج جب اس نے گھر میں آگ لگا کر چلا دیا، آج 30 سال کی بیٹی کے سہاگ کو اجاڑ دیا، آج 3 بچوں کے سر سے ماں کے سائے کو چھین لیا، آج تم سے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو۔ شرم کرو، یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کو اگر ناپنے کی کوشش کرو گے دنیا کا کوئی گناہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بڑا سے بڑا گناہ کر کے جاؤ گے سزا کے بعد جنت تک پہنچ سکتے۔ جو شخص شراب کا عادی ہوگا، نشہ خور ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں رامپور میں بول رہا ہوں اور یہ جو پوری پٹی ہے یہاں سے لے کر بارڈر تک، آج 75% نوجوان یہاں کا نشیڑی بنا ہوا ہے۔ چاہے وہ کوریکس پیے، چاہے وہ انجیکشن لے، چاہے وہ بھانگ اور گادا میں ڈوبے، چاہے وہ وسکی کی چسکی لے، لیکن آج نشہ خوری عام ہو گئی۔ وہ نشہ جس کے بارے میں وہ قرآن، جس کی محبت میں تم جمع ہوئے ہو، اس قرآن نے کہا کہ یہ جرم عظیم ہے۔ جیسے تم سور کا گوشت کھاؤ، سور کا پیشاب پیو، سور کا خون پیو، اللہ کو اپنی نفرت نہیں جتنی نفرت اللہ کو نشہ خور سے ہوا کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ شب قدر ملیں گے، اس مبارک رات میں دعا کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ اس مبارک رات میں سب کی دعا کریں گے لیکن نشہ خور کی طرف محبت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ نوجوانوں، جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہو، سب کے دل میں اللہ اللہ موجود ہے، سب کی زبان پہ کلمہ ہے، سب کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے۔ میں آج تم سے بھیک مانگتا ہوں، سماج کو بچا لو۔ آج جتنے مرڈر ہوتے ہیں، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جتنی طلاق ہوتی ہے، ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، سب کے پیچھے جھانک کر دیکھو تو نشہ کا ہاتھ دکھتا ہے۔ ابھی کلکتہ میں ایک 17 سال کی بیٹی اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کر میرے قاضی کے دروازے پر آئی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ قاضی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کی عدالت میں انصاف لینے آئی ہوں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ رات میرا باپ شراب پی کے گھر میں آیا، میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں تھی، میرے باپ کو نشے میں خیال نہیں رہا کہ یہ بیٹی کا کمرہ ہے کہ بیوی کا۔ وہ باپ میرے کمرے میں داخل ہو گیا، رات نشے میں اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ مفتی صاحب، جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی، رات نشے میں اسی باپ نے میری عزت کو لوٹ لیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ بولو، ایک کتے کو بھی تمیز ہے، ایک بندر اور جانور کو بھی تمیز ہے، ایک اونٹ اور گدھے کو بھی تمیز ہے، لیکن وہ نشہ جو انسان کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دے، جو آج ماں اور بیٹی کی تمیز کو اٹھا دے، بولو اگر ایسا گناہ ہوگا تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے قہر کی آگ برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ آج کون ہے جو اس سماج کو سنبھالے گا؟ یاد رکھو، اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، سماج کو آپ کو سنبھالنا ہے، بیٹے کا ہاتھ آپ کو پکڑنا ہے، بھتیجے کو جرم سے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمت نہیں کی تو یاد رکھو سماج کی نیا کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے جرأت دے۔ بولو جو لوگ یہاں بیٹھے ہو، کیا انشاءاللہ ہم لوگ شراب کی گندگی سے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ اٹھاؤ نا ہاتھ اگر اللہ نے ہمت دیا۔ اور یہاں پینا تو دور، یہاں لوگ شراب کی بھٹی اور کاروبار چلاتے ہیں، اور آج ایسے لوگ ناپاک موجود ہیں
جو آج دارو بیچ کر، کوریکس کی سیسی بیچ کر آج بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، جب خدا کے قہر کی آگ برسے گی، جب اللہ انصاف کا ڈنڈا چلائے گا، تو زمین پر کہیں تم کو بیٹھنے کی جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ بچاؤ سماج کو، بند کرو دارو کے کاروبار کو، بند کرو نشہ خوری کے دروازے کو، اور طے کرو کہ یہ زبان اللہ کا نام لینے والی زبان ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی زبان ہے، محمد کا کلمہ پڑھنے والی زبان ہے۔ آخر موت ہے، سانس ٹوٹ جائے گی، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو رب کا تلاش کرنا ہوگا۔ اس دنیا کو اجاڑ کر آخرت کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، تمہاری کڈنی سڑ رہی ہے، لیور گل رہے ہیں، ناپاک جسم برباد ہو رہا ہے، اور سماج میں بھی تمہاری گندگی کی وجہ سے تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ اللہ ہمت دے، اگر تم سچے مسلمان ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، ایک ایک مجمع میں بیٹھنے والا میرا ہر بھائی وعدہ کرے کہ انشاءاللہ کبھی شراب کی لعنت کو، نشے کی لعنت کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ بولو، اٹھاؤ ہاتھ ہمت سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جرات اور ہمت آپ کو عطا فرمائے۔ یاد رکھو، کوئی بھی مال جو حرام راستے سے آئے وہ آپ کے لیے کبھی جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ حلال روزی تلاش کرو، حلال راستے سے کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج میں کس گناہ کا چرچا کروں؟ آج یہ پلاسٹک کا ڈبہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج میرا نوجوان بگاڑ کے کگار پہ پہنچ گیا۔ آج 90% زناکاری صرف موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج باپ گھر سے نکلتا، بیٹی اسکول سے نکلتی، اور اس کے ساتھ بدکاری کا معاملہ اسی سماج میں ہوتا ہے۔ کیا کسی کی عزت لوٹنا، کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالنا، کیا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ آپ کا ہاتھ عزت کو بچانے کے لیے دیا گیا، عزت کی چادر اڑانے کے لیے دیا گیا۔ آپ کو سماج میں اس ظلم کو پھیلانے اور اس گناہ کو عام کرنے کے لیے کس نے اجازت دی؟ آج میرا نوجوان 15 گھنٹے بیٹھ کر موبائل پر اپنی آنکھیں سیکتا ہے، بولو فلمیں دیکھتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے آج اپنے زبان کو ناپاک کرتا اور زناکاری اور بدکرداری کے بدبو کو سماج میں پھیلاتا ہے۔ بولو، کیا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے یا نہیں ہے؟ حضرت یوسف کی طرح ایک شان پیدا کرو، چاہے رات کا سناٹا ہو، دن کا اجالا ہو، بازار ہو کے چوراہا ہو، اگر کوئی گناہ لپکے دل سے آواز آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ آواز جب دل سے آئے گی، حضرت یوسف کی طرف بدن کانپ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے گناہ سے بچنے کا انتظام کر دے گا۔ نوجوانوں، شرم کرنا چاہیے۔ میں آج رامپور کی سرزمین پر ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بہکے ہوئے نوجوان آج جو اپنے کردار پہ داغ لگا کر ایسے گناہوں میں اپنے آپ کو جھونکے ہوئے ہیں، بچا لو۔ یاد رکھو، کسی کی عزت کو لوٹنا قرض ہے، قرض ہے، وہ کبھی پلٹ کر تمہارے دروازے تک ضرور آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی عزت کو بھی محفوظ رکھے، قسم کھاؤ کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کی عزت پر داغ نہیں لگیں گے، تمہاری وجہ سے کسی کی عزت کی چادر نہیں پھٹے گی۔ اللہ کے رسول طائف فتح کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 30 سال کا نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا، آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کام گئے، آپ نے فرمایا کہ کون سا گناہ؟ کہا کہ مجھے بدکاری کی عادت ہے، میں سارا آپ کے حکم کو مانوں گا، آپ مجھے ایک حکم کی اجازت دیجئے کہ مجھے بدکاری کی چھوٹ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیسے بدکاری کی اجازت دے سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ آپ کے نزدیک آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا، ایک سوال تم سے ہم کرتے ہیں، اگر اس کا جواب صحیح ہو گیا اور تمہارے دل پر اثر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تم کو اس گناہ سے روک دے گا۔ اس نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ، کون سا سوال ہے؟ کہا کہ بتاؤ، ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھول
بولے تو وہ تمہاری ماں ہو تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون مکالمہ کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی تیری ماں کے عزت پر ہاتھ ڈالے، تیرے کان کو خبر مل جائے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں ایسے انسان کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا بیٹا دنیا میں جس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اور جو احساس اپنے ماں اور بہن کے بارے میں تیرے دل میں ہے، بولو اس کے باپ اور بھائی کے دل میں بھی وہی احساس ہوگا کہ نہیں؟ وہ نوجوان قدم پہ گر گیا، کہا اللہ کے پیغمبر بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد کبھی میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ نوجوانوں آج نشہ اور موبائل نے بدکاری کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ تم